چہرے سے یہ کپڑا دور بھی رہے گا اور پردے کی حفاظت کے ساتھ اپنے چہرے کے اوپر کپڑا لگنے سے بچا بھی رہے گا۔ پھر اس کے اوپر اس قسم کا اسکارف ایسا اوپر سے ڈال، خاص طور پہ وضو کا جب معاملہ آ جاتا ہے عورتوں کے لیے، ان کو وضو میں سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح وضو میں 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اب بعض لوگ ٹریننگ دیتے ہیں، کیا ٹریننگ دیتے ہیں؟ ٹریننگ یہ دیتے ہیں احرام کھلنا نہیں کھلیا تو تمہارا عمرہ گیا، تمہارا حج گیا۔ ٹریننگ یہ دیتے ہیں کہ سر کے اوپر جو مسح کرنا ہے احرام کے اوپر سیٹ کر لو، کپڑے کے اوپر سیٹ کر لو۔ وضو میں فرض کیا ہے؟ سر کے اوپر مسح کرنا ہے، کپڑے کے اوپر نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ احرام ہٹائے بغیر سر کا مسح کر لیے کپڑے کے اوپر تو ان کا وضو نہیں ہوا، ان کی نماز نہیں ہوئی، ان کا طواف نہیں ہوا۔ کیا کریں گے؟ وضو کرتے وقت میں یہ ہٹائیں گے، سر کا مسح کریں گے، سر کا مسح کر کے پھر یہ اپنی حالت میں آ جائیں گے۔ مرد آدمی کو پیر کی ابھری ہوئی ہڈی کو چھپانا ممنوع۔ پیر کی ابھری ہوئی ہڈی کہاں ہے شعیب؟ مرد آدمی کو پیر کی ابھری ہوئی ہڈی، پیر کہاں ہے؟ پیر کا یہ نیچے کا حصہ جب فولڈ ہوتا ہے، یہ ابھری ہوئی ہڈی ہے، جہاں پر آپ کی چپل کی ڈالی آتی ہے، یہ ابھری ہوئی ہڈی کا چھپانا حالت احرام میں جب تک کہ احرام اتر نہ جاوے یہ ممنوع ہے۔ کھلا رکھنا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ ایسی چپل نہیں پہننا ہے جس سے وہ ابھری ہوئی ہڈی چھپ جاوے۔ پیداوے نہیں پہننا ہے، موزے نہیں پہننا ہے۔ کیسی چپل پہننا ہے؟ ابھی چپل بتائے تھے نا، یہ دیکھ لیجیے اس قسم کی چپل پہننا ہے۔ یہ ابھری ہوئی ہڈی کہلاتی ہے۔ یہ ابھری ہوئی ہڈی، اس میں یہ چپل کی جو ڈالی ہے یہ زیادہ چوڑی نہ رہنا، 1.5 انچ سے زیادہ چوڑی رہے گی تو ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے گی۔ 1.5 انچ سے زیادہ اگر چوڑی رہی تو ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے گی۔ اس لیے 1.5 انچ، 1.25 انچ، 1 انچ کی ڈالی رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ چوڑی نہیں رکھنا، اس سے زیادہ چوڑی چپل نہیں پہننا۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ ابھری ہوئی ہڈی ہے، دکھ رہا ہے؟ یہ ابھری ہوئی ہڈی ہے، دیکھیے پاؤں کے بیچ کی ہڈی یہ ہے، یہ چھپانا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا نہیں چھپانا ہے؟ ایڑی نہیں چھپانا ہے، اس کے بعد ٹخنا نہیں چھپانا ہے۔ ایڑی، ٹخنے اور ایڑی کے درمیان کا جو یہ حصہ ہے یہ حصہ بھی نہیں چھپانا ہے۔ ایسی چپل، ایسی سینڈل، ایسی جوتا جس سے یہ ابھری ہوئی ہڈی یا ایڑی یا ٹخنا یا یہ حصہ چھپ جائے، یہ حالت احرام میں مرد کے لیے ممنوع ہے۔ عورتوں کے لیے کوئی پابندی نہیں، جوتا پہن سکتی ہیں، ساکس پہن سکتی ہیں، چپل پہن سکتی ہیں۔ مرد آدمی کے لیے یہ ہے، اب ان کو احرام اتر گیا، جو سی چاہے چپل پہن لو، جو سا چاہے جوتا پہن لو۔ احرام جب تک کے ہے، احرام کب تک کے ہے؟
عمرہ کب ختم ہوگا؟ آپ احرام کے لیے عمرے کے لیے سے احرام باندھ کے نیت کر لیے، طواف کر لیے، صفا مروہ کی سعی کر لیے، پھر حلق بنا لیے، آپ کا احرام اتر گیا۔ آپ جوتا پہن لو، چپل پہن لو، خوشبو استعمال کر لو، جو چاہے کر لو۔ احرام میں جب تک کے ہیں ابھری ہوئی ہڈی نہیں چھپائیں گے، ایڑی نہیں چھپائیں گے، ٹخنا نہیں چھپائیں گے، ایڑی نہیں چھپائیں گے، ٹخنے اور ایڑی کے درمیان کا یہ پچھلا حصہ بھی نہیں چھپائیں گے۔ یہ مرد آدمی کے لیے ایسی، اب اس کے لیے چپل وی شیپ والی، وی پٹی والی ایسی چپل پہن لو۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہوائی چپل پہنو بولتے ہیں۔ اب یہاں پر بوڑھے پورے ایک دم برانڈڈ چپل پہننے والے ہیں، اب ہوائی چپل پہن کے چلو بولے تو ایک دو مرتبہ حرم کو جا کے آتے ہی وہ چپل کاٹنا شروع کر دیں، کاٹی تو زخم ہو جاتا۔ اب شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا زخم کھلتا ہی نہیں، اب وہ حرم کو جا ہی نہیں سکتے۔ ارے وہ مرتبہ بولے سے وہ چپل پہنا تھا، مصیبت آ گئی، حرم سے جانا بند ہو گئے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مہنگی سے مہنگی برانڈڈ اچھی چپل خرید لو، منع نہیں ہے، مگر اس شیپ کی خرید حالت احرام۔ یہ دیکھیے ہمارے اسپورٹس کی بات آئے تھے، بلکہ اسپورٹس کی یہ بھی نہیں، جو سی چاہے لے لو، سمجھ گیا کی بات، آپ ایسی چپل خرید۔ ہاں عورتوں کے لیے کوئی چیز منع نہیں ہے۔ آگے بتا دو، جدے کو پہنچا دو بھائی جلدی۔ کیا ہوا؟ فلائٹ میں بیٹھ گئے، وہاں پر جدہ میں جانا ایئرپورٹ پہ بھی پہنچ گئے، نیچے اتر رہے آپ فلائٹ میں سے، دیکھیے امیگریشن میں لائن لگا جدہ ایئرپورٹ پہ۔ اچھا ایئرپورٹ پہ آپ جا رہے ہیں، خاص طور پر مستورات اپنے انگلیوں کو ہاتھوں کو مہندی لگا کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ جب ہمارے کو تھم امپریشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مہندی کی وجہ سے ہمارے فنگر پرنٹس صحیح طور پر اسکین نہیں ہو پاتے، اس لیے آپ سسرال جا رہے ہیں میکے سے مہندی لگا لیو، میکے سے سسرال سے میکے جا رہے ہیں مہندی لگا لیو، شوہر کے پاس آ رہے ہیں مہندی لگا لیو، مگر یہ سفر میں ایئرپورٹ جاتے وقت میں مہندی لگا کے مت جاؤ۔ ذرا برتنا گرتنا مانجنا دھونا رگڑنا وہ بھی نوکرانیوں کو لگاؤ۔ جاتے وقت میں اتنا کام کر کو جا رہے ہیں، کو کام نہیں لگنا بول کو یہ پورے فنگر پرنٹ کا نا مٹ جاتے ہیں۔ ذرا بھون کے اوپر چھوڑ دو، ہمارے غائبانے میں وہ کیسا سنبھالیں گے یہ بھی ذرا ان کے اپنی نگرانی میں دیکھتے رہو۔ تب آپ کیا کریں گے؟ مہندی لگا کر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے جو لگائے ہوئے مہندی لگائیں، یہاں جانے کے بعد ایسا جو ہے نا فنگر پرنٹ کے وقت میں پھر جو نا یہ اسکرین نہیں ہو پاتا، دیکھ لیجیے۔ چلیے اب یہاں سے آپ جدہ ایئرپورٹ سے اپنے ہوٹل پہنچ گئے، ہر ایک کی ہوٹل الگ الگ، گلبرگے والے اپنے اپنے بسوں میں بیٹھ کر ایئرپورٹ سے کہاں پہنچیں گے؟ مکے مکرمہ پہنچ جائیں۔ اپنے ہوٹل میں پہنچنے کے بعد باہر مت نکلے جب تک کہ ہمیں نسخ کارڈ نہ مل جائے۔ کون سا کارڈ؟ معلم کے آدمی آپ بلڈنگ میں پہنچنے کے بعد آپ کو یہ نسخ کارڈ دے دیں گے۔ یہ نسخ کارڈ ملنے کے بعد آپ عمرے کے لیے حرم جا سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے؟ تلبیہ ہر جگہ پڑھنا ہے، فلائٹ میں پڑھنا ہے، بس میں پڑھنا ہے، راستے میں پڑھنا ہے، بلڈنگ میں پڑھنا ہے۔ حاجی کی پہچان، حاجی کا ترانہ، حاجی کی نشانی
حاجی کا شان، حاجی کا ذکر ہی کیا ہے؟ تلبیہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بلند آواز سے مرد آدمی پڑھیں گے، پست آواز سے، چھوٹی آواز سے، آہستہ سے عورتیں پڑھیں گی۔ چلیے اب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اپنا سامان، ابھی اس سال سے ایک نیا سسٹم آیا ہوا ہے، جدہ ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد ہمارا شولڈر بیگ اور کیبن بیگ یہ دو ہی ہم ساتھ میں لے کے جاوے۔ ہمارا جو سامان آ رہا ہے بیلٹ پر، وہ سامان نسک والے ہمارے ہوٹل تک پہنچائیں گے۔ ہم کو سامان تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اٹھانے کی ضرورت نہیں، ٹرالی میں رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود کریں گے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بیگ کے پیکنگ کے وقت میں اپنی پوری نشاندہی بیگ کے اوپر آنا، ہمارا پاسپورٹ نمبر، ہمارا کور نمبر، ہمارا فلائٹ نمبر، سب آنا اس کے اوپر، ہمارا کانٹیکٹ نمبر بھی آنا۔ انڈیا کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی کانٹیکٹ نمبر لکھ دینا۔ یہاں سے نکلنے سے پہلے کم سے کم 10 دن کا انٹرنیشنل رومنگ کرا دیں۔ وہاں جانے کے بعد بھی ہمارا موبائل سعودی میں جانے کے بعد بھی کام کرنے لگے، انکمنگ اور گوئنگ کالز آتے رہیں جاتے رہیں، اور ہمارا واٹس ایپ کام کرتا رہے، آئی ایم او کام کرتا رہے۔ ہمارا ڈاٹا کم از کم 10 ڈیز کا ہمارے موبائل میں مکہ پہنچنے کے 10 دن تک رہے۔ جانے کے بعد آپ فوراً دوسرے دن سعودی سم کارڈ لے لے، کوئی حرج نہیں، مگر یہاں سے انٹرنیشنل رومنگ کرا۔ خدا نخواستہ ہمارے کور کے لوگوں میں کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو ایک دوسرے کو کانٹیکٹ کر سکے۔ ہمارا سامان کہیں کھو گیا اور وہ کسی دوسرے کے کسٹڈی میں چلا گیا تو وہ یہ نمبر دیکھ کے ہمیں کال کر سکے۔ اس کے لیے آپ لوگ انٹرنیشنل رومنگ کرانے میں کنجوسی مت کرو، اور ہر ایک کے پاس یہ اسمارٹ فون، اینڈرائڈ فون ہونا ضروری ہے۔ یہ چھوٹا فون، ایسا چھوٹا فون یہاں چل سکتا ہے۔ سعودی میں ہمارے بہت سارے کام یہ اسمارٹ فون سے نکل جاتے ہیں۔ مثلاً آپ مدینے پاک جائیں گے، وہاں پر ریاض الجنہ کے اندر داخلہ لینا ہے تو آپ کو نسک ایپ کے ذریعے اس بڑے موبائل پہ آپ اپنا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، اپنا اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کارڈ ہر حاجی کے پاس، بعض حاجہ کیا بولتے ہیں، ہم کور میں 4 ہیں، ایک چلتا کیا، ایک کو ایک ہی چلتا، 5 کو نہیں چلتا، 4 کو نہیں چلتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ چلیے اب آپ یہ ساتھ میں رکھ لیں، حج کمیٹی سے جانے والے، حج کے سفر میں لگنے والے ضروری موبائل اپلیکیشن، حج سویدھا ایپ ہے، نسک ایپ ہے، آئی ایم او ہے، کے ایم سی سی ہے۔ یہ ایپ جو حج کمیٹی کے توسط سے جانے والوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ اپنے پلے اسٹور سے یہ سب چیزیں جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ابھی ہم حرم نہیں پہنچے، اذان ہو رہی ہے، اس لیے یہیں پر عمرہ ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی ختم ہونے کا تو الگ رہا، شروع نہیں ہوا۔ اور جتنی چیزیں میں آپ کے سامنے دہرایا ہوں یہ سب ضروری ہیں، اس لیے اس میں آپ کو جو ٹائم دیا گیا ہے مغرب تک کے ٹائم، آپ کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ کھانے کا نظم یہاں رہے گا، پانی کا نظم یہاں رہے گا، اور کیا دے رہے بھائی، سب کو ملے کہ تم لوگ الگ الگ بانٹ لے رہے ہیں، اپنی انگلی میں دودھ گھول لے رہے ہیں،
ایسا مت کرو ہر حاجی تک سب چیزیں پہنچ جاوے، سب سویدھا ہر حاجی کے لیے، سمجھ میں آئی بات، تو سب تک پہنچ جاوے۔ ابھی کیونکہ 1:30 بجے نماز ہے، یہ سامنے مسجد ہے، مسجد کے یہ فنکشن ہال کے گیٹ کے باہر رائٹ سائڈ میں نماز سے فارغ ہو جائیں، فارغ ہو کے آتے ہی انشاءاللہ یہاں پر آپ کے لیے کھانے کا نظم رہے گا، کھانے سے فارغ ہو کر فوراً آ جائیں، انشاءاللہ ٹائم ویسٹ نہیں کیا جائے گا، ضروری تمام باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، ٹھیک ہے بھائی؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ مستورات کے لیے بھی ان کا جو سیکشن ہے وہاں پر ضروریات کا نظم ہے، اور وہاں جائے نمازیں بچھائی ہوئی ہیں، وضو کا نظم ہے، تو نماز سے فارغ ہو کر اسی سیکشن میں وہ کھانے سے فارغ ہو جائیں، اور مرد آدمی یہ لیڈیز سیکشن میں ان کے لیے کھانے کا نظم رہے گا، یہاں پر کھانے سے فارغ ہو کر فوراً جو نہیں حال میں آئے۔ سخی مولا کرتا ہے عطا سب کو، تیرا ہی شفا خانہ دیتا ہے شفا سب کو، دیتا ہے شفا سب کو، مشکل کو کرو اب، مشکل کو کرو اب جلدی ذرا آسان، یا شاہ خراسان مشہد کے شہنشاہ اے وارث قرآن، یا شاہ خراسان مشہد کے شہنشاہ اے وارث قرآن، یا شاہ خراسان، تجھ سے ہے میری حاجت جب بات یہ رائج ہے، وہی ہے تیرا بابا جو باب ہوائج ہے، جو باب ہوائج ہے، پھر آؤں میں مشہد، پھر آؤں میں مشہد، یہ ہے میرا ارمان، یا شاہ خراسان مشہد کے شہنشاہ اے وارث قرآن، یا شاہ خراسان مشہد کے شہنشاہ اے وارث قرآن، یا شاہ خراسان، اماں کو پریشانی اب ہوتی نہیں میری، وہ باندھتی ہے تعویذ، کرتا ہوں سفر جب بھی، کرتا ہوں سفر جب بھی، ہے ضامن آہوں، ہے ضامن آہوں تو میرا نگہبان، یا شاہ خراسان مشہد کے شہنشاہ اے وارث قرآن، یا شاہ خراسان مشہد کے شہنشاہ اے وارث قرآن، یا شاہ خراسان، جب غور سے پڑھتا ہوں آیات میں قرآن کی، لگتا ہے کہ ہوتی ہے قرآن میں ثنا تیری، قرآن میں ثنا تیری، مدحت تیری مولا، مدحت تیری مولا خود کرتا ہے رحمان، یا شاہ خراسان مشہد کے شہنشاہ اے وارث سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں، اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے،
کا قرینہ بدل جائے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا بات بھر جائے گی دل تڑپ جائے گا میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تک جائیں گے راستے میں اگر پاؤں تک جائیں گے گزارش ہے جو احباب آنے سے فارغ نہیں ہوئے ہیں وہ ادھر کونے میں ایک ٹیبل لگا ہوا ہے ہم فارغ ہو جائیں مولانا عبد الکریم صاحب ابھی آئے ہیں آنے سے فارغ ہو جائے مفتی عبید اللہ آنے سے فارغ ہو جائے ہم لوگ بلڈنگ پہنچے تھے اور ہمارے جاتے وقت میں سامان کی کیسی تیاری کرنا ہے اس کی کچھ جھلک آپ کے سامنے آ جائے عمومی طور پر اس وقت حج کے موسم میں بہت سارے ایئر لائنس 20 kg کے 2 پیس کا پرمیشن دے رہے ہیں چیک ان لگیج میں چیک ان بیگیج میں بورڈنگ کے وقت میں آپ کو 2 بیگیج کا پرمیشن ہے بتاؤ کے 2 پیس کا پرمیشن ہے یہ آپ کے بورڈنگ کے وقت میں اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتے 2 کی جگہ آپ 1 لے جانا چاہے تو لے جا سکتے مگر 2 سے زیادہ نہیں لے جا سکتے ایک سوٹکیس کے اندر 20 kg میکسیمم آپ کو ویٹ ہونا چاہیے اس سے کم رہا 10 کلو 15 کلو 12 کلو چل جاتا ہے مگر اس سے 20 کلو سے زیادہ انکلوڈنگ یہ سوٹکیس آپ کا 20 kg ہونا چاہیے یہ چیک ان بیگیج کے اندر یہ 20 kg اور 7 kg آپ کو ہینڈ کیری کیبن بیگیج میں یہ 7 kg کا لینا چاہیے اس سے زیادہ کا پرمیشن نہیں ہے 7 کلو سے زیادہ لیں گے تو بعض مرتبہ ایئرپورٹ پہ آپ کو آپ کے سامان میں سے بیگ میں سے کم کرنا پڑے گا یہ 20 kg سے زیادہ لے لیں گے تو کیونکہ ہم ہمارے حساب سے یہاں پر تول لیتے ہیں ایئرپورٹ پہ کمپیوٹرائز ویگ مشینز ہیں بعض مرتبہ یہ ہمارے 20 کلو کے وہاں جا کے 21 کلو ہو جاتے ہیں اس لیے 20 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے
اور دوسری ہماری احتیاطی جتنے پہلو ہیں اس کو اپنانا. ارے میرا لاکر ہے، لاک کیا ہوا ہوں، سوٹ کیس مضبوط ہے، بغیر یقین کے لے جائیں گے تو بعض مرتبہ فلائٹ سے سامان اتارتے وقت میں، چلاتے وقت میں کس انداز سے لگیج کو فلائٹ کے اندر اوپر ڈالا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے. کچھ ویڈیوز میں بھیجا تھا آپ کے پاس. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سوٹ کیس پر اپنا نام، پاسپورٹ نمبر، فون نمبر اور آپ کا فلائٹ نمبر سب ڈالنے کے بعد اس کو ریپنگ کرائیے، ریپ کرائیے. گھر کے اندر ریپ کر لیں گے تو اچھا ہے. ہم کو نہیں آتا تو ایئرپورٹ پہ آپ کو ریپ کرنا پڑتا ہے. ایئرپورٹ پہ چارجز زیادہ ہو جاتے ہیں. بعض مرتبہ آپ کو 200 سے 250 روپیے انڈین کرنسی یہ حیدرآباد ایئرپورٹ پہ لگتا ہے ریپنگ کے لیے. اور جدہ ایئرپورٹ پہ آپ جب آئیں گے یا مدینہ ایئرپورٹ سے جب آئیں گے تو آپ کے لیے ایک کا جو ہے نا ریپنگ چارجز 35 to 40 ریالز کا چارجز لگے گا. اس لیے آپ فلائٹ سے جو ہے نا لوڈنگ انلوڈنگ کرتے وقت کے جو ہے نا ویڈیوز بھیجایا تھا میں آپ کو. دیکھیے یہ ریپنگ اس انداز سے جو ہے نا ریپ کر لیے. اس کے اندر آپ کے کچھ رقم ہے، کچھ قیمتی چیزیں ہیں تو اس کی حفاظت ہوگی. بغیر ریپ کے آپ خالی لاک کر دیں گے. آج کل جو ہے نا بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ زپ کو کھولا جاتا ہے، لاک کو کھولا جاتا ہے. تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ ریپ کر کے اس کے اندر، کیونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کے اندر جو ہے اگر آپ اپنا پورا نام یہ رکھ دیں گے تو پھر کیا ہوگا معلوم؟ اس کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کے بلڈنگ تک انشاءاللہ جو ہے نا پہنچ جائے گا. چلیے یہ سامان آپ کا جو شولڈر بیگ ہے، شولڈر بیگ کے اندر کیا رکھیں گے؟ آپ پاسپورٹ رکھیں گے، ویزا کاپی رکھیں گے، ٹکٹ رکھیں گے اور آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کے گلے کے اندر ڈال دیں گے. نسخ کارڈ آپ کو مکے کے اندر ملے گا. اس کے اندر تھوڑا بہت آپ کے کھانے کا آئٹم، ڈرائی آئٹم، ڈرائی فروٹس وغیرہ ساتھ میں رکھ لیں. ایک آدھ سیب رکھ لیں، ایک آدھ جو ہے کوئی فروٹ رکھ لیں. ساتھ میں کچھ شوگر کے پیشنٹس وغیرہ ہیں تو اپنے بسکٹ وغیرہ جو ہے ساتھ میں رکھ لیں. کچھ کاجو ہے، بادام ہے، کشمش ہے، اس کو بھی جو ہے فرائی وغیرہ کر کے نمک مرچی لگا کے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے ایک دو چار اپنے شولڈر بیگ میں رکھ لیں اور ایک دو چار آپ کے جو ہے کیبن بیگیج میں رکھ لیں. بقیہ جو کچھ بھی رکھنا ہے آپ اپنے ساتھ میں جو ہے لگیج میں ڈال دیں. یہ شولڈر بیگ اور کیبن بیگیج کے اندر آپ کھینچی نہیں رکھ سکتے، نیل کٹر نہیں رکھ سکتے، چاقو نہیں رکھ سکتے. اور اپنے جو ٹیبلیٹس ہیں، روزمرہ کے یوز کرنے والا جو میڈیسنس ہے، ایک دو ڈوز جو ہے اس میں رکھ لیں. بقیہ پورے سفر کے 40 دن کے پورے دوائیاں اس میں مت رکھیں بلکہ وہ لگیج بیگ کے اندر ڈال دیں. یہ اوپر رکھیں گے تو آپ کے بیگ کے چیکنگ کے وقت پورے دوائیاں آپ کے میڈیسن جو ہے پھینک دیے جائیں. ایک دو ڈوز کی ضرورت ہے. شوگر پیشنٹس کو جو ہے ان کو ٹائم پہ لینا پڑتا ہے، بی پی پیشنٹس کے اور جو ہے ڈائبٹک اور آپ کے کیا بولتے جو بھی ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کے لیے ایک دو ٹیبلٹ جو اوپر ایمرجنسی رکھنا ہے تو رکھ لیں. اپنے ڈاکٹر کی چٹھی ساتھ میں رکھنا بھول نہ جائیں. ڈاکٹر کی جو ہے پرسکرپشن یہ ہونا ضروری ہے اپنے دوائیوں کے ساتھ. آپ جو کچھ دوائیاں یہاں پر لیتے ہیں یہ دوائیاں جو آپ کو وہاں پر مکے کے اندر نہیں ملیں گے تو پھر دوسرے نام سے ملیں گے. اور ہمارے پاس یہاں پر خریدی رہتی ہے میڈیکل اسٹور کے. آپ دو ٹیبلٹ ملیں
मंगेंगे 2 टैबलेट आपको मिल जाएंगे, 2 कैप्सूल पूछेंगे 2 कैप्सूल मिल जाएंगे। वहां पर पूरा पैक लेना पड़ेगा, 10 स्ट्रिप का जो है पैक है, तो पूरा 10 स्ट्रिप का पैक लेना पड़ेगा। वो भी आपको रियालों की शक्ल में पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए अपनी जो कुछ भी दवाइयाँ हैं अपने फैमिली फिजिशियन से यहीं पर जो हम मिल के अपनी जो दवाइयाँ की जरूरत पड़ती है वो साथ में लें। दवाइयों में वहाँ पर क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा होने की वजह से थ्रोट इन्फेक्शन का इम्कान ज्यादा रहता है, खांसी का इम्कान ज्यादा रहता है, और आपके जॉइंट पेन्स, बॉडी पेन्स का इम्कान ज्यादा रहता है, बुखार आने का इम्कान ज्यादा रहता है, सर्दी होने का इम्कान ज्यादा रहता है। इसलिए ये दवाइयाँ भी जो साइड इफेक्ट नहीं करती, अपने डॉक्टर से जो है ना पूछ कर वो दवाइयाँ साथ में रख लें। उमूमी तौर पर ये दवाइयाँ आपको मीना से आने के बाद जरूरत पड़ती, मीना से पहले उतना जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर जब 28 से 30 लाख का मजमा मीना अरफात मैदान में जब जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके थ्रोट इन्फेक्शन का जो है ना इम्कान ज्यादा रहता है। इसलिए जो है ना आपको जरूरी है कि ये दवाइयाँ भी हम साथ में रखें। एहतियाती पहलू अपने को अपनाना है, कोई आके आपको वहाँ पर हाथ पकड़ने वाला नहीं होता। यहाँ पर घर के अंदर आप ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो आपकी बीवी आपको हाथ पकड़ेगी, कहीं भी इतना ठंडा पानी पी रहे, फ्रिज में का पानी कहीं पी रहे, आप घड़े का पानी पी लो। आप हरम में जाएंगे तो आपकी बीवी आके आपके हाथ नहीं पकड़ेगी। आपको बचना है ठंडे मशरूबात से, ठंडे पानी से, आइसक्रीम से, जिससे जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है, गला बढ़ जाता है, आवाज बढ़ जाती है, सर्दी हो जाती है, बुखार आ जाता है। इससे हमको बचने की कोशिश करना है, ठीक है इंशाअल्लाह। अभी आप मक्के मुकर्रमा जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पे अपने ये पावर बैंक, ये बैग में नहीं रख सकते, सूटकेस में नहीं रख सकते, चेक इन बैगेज के अंदर नहीं रख सकते। पावर जो बैंक है, पावर बैंक ऊपर के बैगेज में रखना, इस पे या इस पे रखना। आपके चार्जर है वो भी ऊपर के बैग में रखना, नहीं अंदर के नहीं रखना। चाकू, नेल कटर वगैरह सब जो है वो रखना। और एक बात, बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ चीजों की आदत होती है, मसलन गुटखे की आदत होती है, सिगरेट की आदत होती है, बीड़ी की आदत होती है। बराए मेहरबानी यहाँ से साथ ले जाने की हिमाकत न करें। अभी जाने के लिए आपको 10-12 दिन, 8-10 दिन जो भी हैं, अभी जो है ना कोशिश करें कि इससे हम जो है ना इस आदत से छुटकारा पा जाए। क्यों? इसलिए कि आप ले जाएंगे, आपकी बैग चेकिंग हो जाएगी, तो बाज़ मरतबा जो है ना आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए गुजारिश है कि इससे बिल्कुल जो है ना बच जाए। बहुत सारे लोग एहराम पहन कर भी सिगरेट पीते रहते हैं, गुटखा खाते रहते हैं। ये मुनासिब नहीं है कि बदबू जो हमारे मुंह में रहती है, इसी जो है ना बदबू से हम अल्लाह का नाम ले लें, रसूलुल्लाह का नाम ले लें, अल्लाह का जिक्र कर लें, दुरूद पाक पढ़ लें, कलाम पाक पढ़ लें। ये मुनासिब नहीं है। जहाँ तक हो सके बुरी आदतों से, हुजूर खर्ची वाली आदतों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और हज कमेटी के हुज्जाज इकराम इस साथ बहुत परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके बिल्डिंगों के आतराफ में कहीं भी करीब में आपको पाकिस्तानी होटलें मिल जाती हैं। आप अगर पकाने की पाबंदी है तो होटलों में खा सकते हैं। वैसे बहुत सारे वहाँ पर अप्रूव जो है ना कैटरर्स हैं, उनके जो है ना नंबर लेके एक बिल्डिंग में अगर 40 से 50 आदमी ऑर्डर देने के ख्वाहिशमंद हैं तो जो है ना आप लोगों को कोई अप्रूव जो है कैटरर का नंबर दे देंगे, आप उससे रब्त पैदा कर सकते हैं। या फिर जो है ना मुझसे बाद में मुलाकात कर ले, मैं उनसे जो है ना पहले आपकी एक ही बिल्डिंग के अंदर, एक ही बिल्डिंग के अंदर, एक ही इलाके के और एक ही टेस्ट वाले अगर मौजूद हैं तो कुछ इंतजाम करने का सोचा जा सकता है।
اکثر کیا ہوتا ہے آپ لوگ کیونکہ اس سال آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ ڈیٹ اپن چوائس کر لیں، بعض لوگ 5 تاریخ کا ڈیٹ چوائس کر لیے، بعض لوگ 7 تاریخ کا ڈیٹ چوائس کر لیے، بعض لوگ 9 تاریخ کا، بعض لوگ 11 تاریخ کا۔ گلبرگے والے الگ الگ ڈیٹوں میں جو ہے ڈیوائیڈ ہو گئے، تو آپ کو گلبرگے والوں کے لیے ایک بلڈنگ میں جو ہے نا رہائش مشکل ہے۔ اب ایک بلڈنگ میں جب رہائش مشکل ہے تو ایک علاقے کے لوگ بھی جو ہے نا ایک ہی رہائش میں رہنا مشکل ہے۔ اب بعض مرتبہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ 5 تاریخ کو گلبرگے کے احباب جا رہے ہیں، ساتھ میں تمل ناڈو کے احباب جا رہے ہیں، ساتھ میں جو ہے نا یو پی کے لوگ جا رہے ہیں، ساتھ میں کشمیر کے لوگ جا رہے ہیں، ساتھ میں جو ہے نا آپ کے وہی ڈیٹ میں جو ہے نا دوسرے بامبے کے لوگ جا رہے ہیں۔ ہر ایک کا جو ہے ٹیسٹ الگ ہے۔ اب ہر ایک کے ٹیسٹ کے حساب سے کیٹرر جو ہم کے مرضی کے مطابق کھانا پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو آزادی دی گئی تھی بغیر مشورے کے، سب اپنے اپن جو ہے آج کل آن لائن ہو گیا ہے، اپنے اپنے حساب سے جو ہے ڈیٹ ڈال دیے، ان کے حساب سے جو ہے الاٹمنٹ ہو گیا۔ اب اکثر لوگوں کو دیکھ لو کہ میرا جو ہے 6 تاریخ کا ہے، میرا 11 تاریخ کا ہے، میرا 9 تاریخ کا ہے، میرا 5 تاریخ کا ہے، میرا 15 تاریخ کا ہے، پورے ڈیوائیڈ ہو گئے۔ وہاں جو ملتے تھے آپ لوگوں کا جو ہے نا آپس میں جو ملاقات ہوتے تھے، مشورے ہوتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک جو ہے مشرق میں ایک کی بلڈنگ ملے گی، مغرب میں ایک کی بلڈنگ ملے گی، شمال میں ایک کی بلڈنگ ملے گی، جنوب میں ایک کی بلڈنگ ملے گی۔ لاسٹ ایئر کیا ہوتا تھا؟ لاسٹ ایئر تک پورے حج کمیٹی کے حجاج کرام کو زیادہ تر 70% لوگوں کو عزیزیہ میں روکا جاتا تھا، عزیزیہ میں روکا جاتا تھا۔ اس سال جو ہے نا عزیزیہ میں پورے کے پورے حاجی نہیں ہیں، پورے حرم کے چاروں طرف جو ہے ڈیوائیڈ ہو گئے، ویسٹرن سائڈ، ایسٹرن سائڈ، ناردرن سائڈ، سدرن سائڈ، سب طرف جو ہے ڈیوائیڈ ہو گئے۔ آپ کو ایک ایریا میں جو ہے نا حاجی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے مصنف بلڈنگوں کا انتخاب کرنا لازم قرار دیا گیا۔ تصنیف والی بلڈنگیں ضروری قرار دی گئی۔ حج کمیٹی کے جو ہے نا لوگ پہلے بغیر تصنیف والے بھی بلڈنگ لیتے تھے، چل جاتا تھا۔ ابھی جو کنڈیشن لگ گیا اس کی وجہ سے تصنیف شدہ بلڈنگیں بہت کم رہ گئی، اس لیے پورے حرم کے چوطرف جو ہے نا حاجی ڈیوائیڈ ہو گئے۔ خیر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عادت ہے ہمارے لوگوں کو، اکثر پکنک کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ٹفن اپنے ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، جواری کی روٹیاں ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، پھلی کی چٹنی ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، گوشت کا اچار ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، اور آپ کے آم کا اچار ساتھ میں لے کے جاتے ہیں۔ تو آج کل تو جو ہے نا روٹی کے اندر مل رہا ہے، جواری روٹی کے اندر کہاں بنے ہوا گلی گلی میں جو ہے نا روٹی کے اندر مل رہے ہیں۔ آپ کو جو ہے نا ایک کارٹون روٹیاں لے لیے تو کام چل جاتا ہے۔ اب ذرا میرے دانت مضبوط نہیں ہے، کیا کروں؟ کچھ بھی کرنے کا نہیں ہے، ایک آدھا گھنٹے پہلے پانی میں جو ہے نا ڈالتے ہیں تو نرم ہو جاتے ہیں، کام چلا لینے کا ہے۔ ایسا ابھی جو ہے نا عادی بننا ہے ہمارے کو، سمجھ گیا کی بات؟ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو مسئلے کا حل یہی ہے کہ جواری کی روٹی، پھلی اور پھلی کی چٹنی، اچھی کی چٹنی، گوشت کا اچار، آم کا اچار، زیادہ آئلی نہ رہے، اچھی طرح سے پیک کر کے سیل کر کے اپنے لگے پیک میں لانا ہے، یہ اوپر کی ایک کیبن جیکٹ نہیں لانا، اس کی کوشش کر لینا۔ اچھا، نماز کے بعد ایک صاحب بتا رہے تھے احرام کی پابندیوں میں میرے لیے کچھ پیر میں زخم ہے، میں چپل نہیں پہن سکتا، اس کے لیے کیا حل ہے؟ اس کے لیے کیا حل ہے؟ جس کے لیے عذر ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے حل ہے، جس کے پاس عذر نہیں ہے اس کے لیے کوئی حل نہیں ہے۔ جو ٹھہر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا اس کے لیے اللہ کی طرف سے بیٹھ کے پڑھنے کا حکم ہے۔ بیٹھ کے پڑھنے کی جس کے اندر طاقت نہیں ہے اس کو لیٹ کے اشارے سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب جو ٹھہر کے پڑھنے والا نماز وہ بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہے، جو بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اشارے سے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی عذر والوں کے لیے، جن کو عذر ہے ان کے لیے اجازت ہے۔ بعض لوگ احرام باندھنے کے بعد ان کو پیشاب کے خطرے آتے رہتے ہیں، اب وہ کنٹرول کرنا مشکل ہے،
ذرا جھٹکا لگا ایک دو خطرے نکل جاتے ہیں. اب وہ لوگ کیسا کرنا، احرام کیسا پاک رہے گا، نماز کیسا پڑھ سکیں گے، ان کا وضو کیسا باقی رہے گا. اب اس کے لیے جو شریعت میں معذور کے لیے عذر والے، اب سب اپنے آپ کو معذور نہ سمجھیں، سب اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں معذور نہیں ہوں. اب آج کل مسجدوں میں دیکھ لو، چرچوں کے اندر جیسے چہرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مسجدوں میں ویسے چہر رکھے ہیں، کیونکہ ہر آدمی تھوڑا کچھ بھی ہو گیا، کچھ بھی آ گیا. ہر آدمی اس کو تھوڑا بہت کچھ بھی آ گیا، بازار کر رہا، دکانوں کو جا رہا، خریدی کر رہا، نماز آتی ہی معذور بن جاتا. مسئلہ پوچھتے ہی نہیں کہ نماز ہماری کرسی پہ ہوتی کیا نہیں ہوتی، ہوتی تو کس کے لیے ہے، کرسی ہے تو کس کے لیے، پوچھتے ہی نہیں. ایسے ہی جن کو عذر ہے، عذر والوں کے لیے اجازت. بعض لوگ ان کو گھٹیا کی بیماری، گھٹنوں کی بیماری، بغیر نیک یاد کے ان کا درد جاتا ہی نہیں. اب ان کے لیے اجازت ہے. جن کو عذر ہے کہ بغیر جو ہے نیک یاد کے ان کا جو ہے چلنا پھرنا دوبارہ ہو جاتا ہے، زیادہ دیر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے لیے گنجائش ہے. اس لیے جو ہے نا مسئلے کو پوچھ کے عمل کرنا. کیا کرنا ہے؟ مسئلے کو پوچھ کے عمل کر لینا. ابھی چلیے ہم ابھی احرام میں ہیں، احرام باندھ کے آپ کا عمرہ کیسے کرنا وہ بتایا جائے گا. سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. آپ لوگ اپنے ہوٹل پہ پہنچے تھے، ہوٹل پہ اپنا سامان نسک والا کے ذریعے سے پہنچایا جائے گا. اپنے فلائٹ میں سے اپنے کو اپنا شولڈر بیگ اور کیبن بیگ لے کے اٹھانا ہے. بعض مرتبہ یہ سسٹم چینج بھی ہو سکتا ہے. ایئرپورٹ پہ جانے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ سامان نسک والے لے کے جا رہے ہیں یا ہمیں لے کے جانا. ابھی تک کے جتنے فلائٹس گئے ہوئے ہیں نسک والے ہمارے ہوٹل تک ہمارا سامان پہنچا رہے ہیں. خدا نخواستہ یہ سسٹم چینج ہو گیا اور آپ یہاں پر ٹریننگ میں سن لیے تھے کہ ہمارا سامان نسک والے لے کے جائیں گے، اور نسک والے نہیں بلکہ ہمیں لے جانا تھا. تو اس وقت جو ہے نا آپ میرے اوپر برسنا نہیں ہے. سسٹم چینج ہوتے رہتا ہے، کوئی سسٹم وہاں پر پرمیننٹ نہیں رہتا. اس لیے جو ہے نا آپ باہر بس میں بیٹھنے سے پہلے ہر چیز کی جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے. تھوڑی دیر ٹھہر جا رہے ایئرپورٹ پہ، دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے. ہمارا سامان نسک والے لے کے جا رہے ہیں یا ہمیں لے کے جانا. ہمیں بھی لے جانا ہے تو ڈھوکے لے جانا نہیں رہتا، بلکہ وہاں ٹرالیز رہتے ہیں، وہاں پر لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والا جو ہے اسٹاف رہتا ہے. ہمارا سامان اٹھا کے جو ہے ان کے ٹرالی میں جانا رہتا ہے، وہ لوگ بس تک پہنچا دیتے ہیں. سب یہ سسٹم رہتا ہے. سسٹم کو ہمارے جو ہے دھیان میں رکھنا ضروری ہے. کبھی جو ہے سسٹم چینج بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک پہ اپنا نام، اپنا پاسپورٹ نمبر، اپنا فون نمبر اور اپنا کنٹری، یہ سب جو ہے لکھ لیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. بعض مرتبہ ہم کیا کرتے ہیں، اوپر کے مارکر پین سے لکھ دیتے ہیں. بعض مرتبہ لوڈنگ ان لوڈنگ میں وہ ہمارا نام اور ٹکٹ پٹی سب اکھڑ جاتی. ہمارا سوٹ کیس کا نشان، نام و نشان مل جاتا ہے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے. اس لیے مارکر پین سے پہلے سوٹ کیس پہ لکھ لیں وائٹ مارکر سے، یا جو ہے پین. پہلے کے حاجی تو جب جاتے تھے تو باضابطہ پینٹر کو بلا کے اپنا پورا ایڈریس، نام، پتہ سب لکھ دیتے تھے. اور یہ جو ہے سوٹ کیس میں ہوتے تھے، ٹین کے جو ہے صندوق ہوتے تھے بڑے بڑے. برحال آپ ویسا نہیں لے کے جانا ہے. ابھی لے کے بھی جائیں گے، ارے میرا نام لکھا تو جو بعد میں کیسا استعمال کروں گا، کیا فرق نہیں پڑتا. استعمال کرنے کی چیز ہے، استعمال کرتے رہے. برحال جو ہے آپ کا سامان اپنے ہوٹل میں پہنچ جاتا ہے. وہاں پر ہوٹل میں پہنچنے کے بعد جب تک کہ نسک کار آپ کو بتا دیا گیا تھا، جب تک کہ آپ کو ملے نہیں
تب تک کہ آپ کی ہوٹل سے آپ کو باہر نہیں نکلنا. یہ نسخ کارڈ اپنے ساتھ میں رکھنا لازم ہے. اس کے بغیر آپ حرم میں جا نہیں سکتے. ہر جگہ آپ کو پولیس والے ملیں گے, چیکنگ پوائنٹس ملیں گے. اگر وہ چیک کر لیے آپ کے پاس نسخ کارڈ نہیں رہا, سیدھا آپ کو جو ہے لے جا کر انکوائری جو ہے روم میں لگ دیں گے. وہاں سے کچھ اتا پتہ نہیں ملا تو سیدھا یا تو واپس بھیجا دیا جائے گا یا پھر جو ہے آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا. اس لیے اس نسخ کارڈ کی حفاظت لازم ہے, اس کے بغیر باہر نہ نکلیں. ٹھیک ہے, چلیے اب آپ حرم جا رہے ہیں. حرم جاتے وقت میں صرف ایک شولڈر بیگ ساتھ میں لے کے جانا ہے. ایک شولڈر بیگ ایک ساتھ میں لے کے جانا ہے. شولڈر بیگ میں کیا رہے گا؟ اس کے اندر پاسپورٹ کی زیروکس کاپی رہے گی. اوریجنل پاسپورٹ نہیں رہے گا. اوریجنل پاسپورٹ کبھی بھی اپنے ساتھ میں نہ لے کے جاویں. کبھی غلطی سے آپ نماز پڑھتے وہیں پر چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. کبھی وضو کرتے وضو خانے میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. کبھی طہارت خانے میں وہ ہینگ کر لیے اور وہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. کبھی بھیڑ بھاڑ میں آپ منتظم سے چمٹنے کی چکر میں بھیڑ بھاڑ میں پھنس گئے تو آپ کا یہ کھونے کا ٹوٹنے کا امکان زیادہ رہتا ہے. اس لیے اوریجنل پاسپورٹ اس کے اندر نہ رکھیں. ٹھیک ہے, چلیے یہ ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں. ساتھ میں اور کیا لے کے جانا ہے؟ پاسپورٹ کاپی لے جانا ہے, ویزا کاپی لے کے جانا ہے, نسخ کارڈ ساتھ میں لے کے جانا ہے, آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ساتھ میں لے کے جانا ہے. ساتھ میں 100-150 ریال ساتھ میں رکھنا ہے. کہہ کے واسطے رکھنا ہے ساتھ میں. آپ حرم پہنچیں گے, آنے میں تاخیر ہو جائے گی, کچھ بھوک لگے گی, کہیں کچھ جو ہے آپ سنیکس وغیرہ کھا لے سکتے ہیں, کچھ ٹفن کر سکتے ہیں. اور آپ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو حلق بنانا ہے. تو اب حجام کی دکان ہمارے ہوٹلوں کے قریب نہیں ہے, یا وہاں جا کے ہم جو ہے اپنا کٹنگ نہیں بنانا چاہتے, حلق نہیں بنانا چاہتے, تو پھر کیا ہے, آپ حرم کے صحن میں اطراف میں جو بھی حجام کی دکان ہے وہاں پر حلق بنانے کے لیے ریال کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے اپنے ساتھ میں 150-100-150 ریال جو ہے ساتھ میں رکھیں. ٹھیک ہے, چلیے اب آپ کیا کریں, ڈالیں گے کیسا؟ یہ شولڈر کا کیوں نہیں ڈالنا؟ یوں ڈالیں گے پھر یوں سے نکل کے گر جائے گا. اس کو پورا ایسا کراس کرنا ہے, ہمیشہ اسی رہنا. وضو خانے میں جاؤ اسی حالت میں, بیت اللہ میں جا کے لٹکائیں گے پھر اسی حالت میں, حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں اسی حالت میں. اس کو نکالے. انسان یہ نسیان کے خمیر سے بنا ہوا. نسیان کے معنی بھول چوک, بھولنے والا. انسان کو اللہ پاک نے بھولنے والا بنا دیا. اپنے پیدا کرنے مالک خالق کو بھولنے والا ہے, اپنے پیارے نبی کی قربانیوں کو بھولنے والا ہے, ان کی محنتوں کو پہ بھروسہ نہیں کرنا. کبھی کبھی شیطان پٹکی دے دیتا ہے, اس لیے یہ پیار کو اپنے ساتھ ہمیشہ ساتھ میں رکھنا. چلیے آپ حرم پہنچ گئے. اب حج کمیٹی کے توسط سے جانے والوں کے لیے مختلف ہوٹلوں سے حرم کو آنے کے لیے بعض ہوٹلیں ایسی ہیں کہ واقعہ ڈسٹینس ایسی ہیں, ان کو بسوں کے ذریعے سے سفر کرنا پڑتا ہے حرم تک آنے کے لیے. خیر وہ بسوں کے ذریعے حرم کو پہنچ گئے. اب حرم کو پہنچ گئے تو حرم میں دیکھیں گے کہ نماز کا وقت تو نہیں. اگر نماز کا وقت ہے تو جاتے ہی طواف کرنے کے بجائے نماز ہونے کے بعد اطمینان سے طواف کر لیں. چلیے آپ طواف شروع کر دیے, نماز کا اذان ہو گئی تو بھی جو ہے نا آپ کو کیا کرنا پڑے گا, طواف کرتے کرتے سب بندی ہو رہی ہے تو وہیں پر اپنے طواف کو روک کر سب میں شریک ہو جانا. پھر نماز ادھر سلام پھرتے بھی جو اپنے طواف کو کنٹینیو کر لیں. ٹھیک ہے, ابھی اب حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں. داخل ہونے کا طریقہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے. اللہ کے دربار میں ہم داخل ہو رہے ہیں,
خالق کائنات کے دربار میں ہم داخل ہو رہے ہیں، احکم الحاکمین کے دربار میں ہم داخل ہو رہے ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ رب العالمین کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک معمولی بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، یہ خالق کائنات کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کے کتنے آداب ہوں گے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد میں ہیں، مسجد میں داخل ہوتے تو بدن کے اندر کپکپی آ جاتی، بدن کے بال کھڑے ہو جاتے، چہرے کا رنگ پھک ہو جاتا اور بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تو ان کے خدام ان سے پوچھتے کہ حضرت جی کیا معاملہ ہے؟ کہتے کہ میں احکم الحاکمین کے دربار میں آ رہا ہوں، اس دربار کا جیسا حق ادا کرنا ہے، اس دربار کے اندر حاضری کی جیسا طریقے کو اپنانا ہے وہ مجھ سے نہیں ہو پاتا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، زندگی بھر سنتوں پر عمل کرتے رہے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں کسی سوچ و وچار میں تھے، حاضر ہو گئے، بجائے سیدھا پیر داخل کرنے کے بائیں پائے سے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو ایک آواز آئی کہ ہماری محبت کے دعوے کرتے ہو اور ہمارے دربار میں بیلوں کی طرح داخل ہو جاتے۔ بس تنبیہ ہو گئی تو ابو سفیان ان کا نام تھا، اپنے نام کے ساتھ سوری لگا دیا۔ سور کے معنی بیعت کے ہوتے ہیں کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اور امتیوں کو اور حضور کے ماننے والوں کو یہ بات معلوم ہو جاوے کہ نام تو ان کا سفیان تھا مگر انہوں نے سوری کیوں لگا دیا؟ سوری اس لیے لگا دیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں ایسے جیسے جانور داخل ہوتا ہے بغیر دھیان کے ساتھ بائیں پیر کے ساتھ داخل ہو گیا تو ڈانٹ پڑ گئی کہ ہمارے دربار میں بیلوں کی طرح داخل ہوتے ہو، بس اپنے ساتھ بیل لگا دیا، سفیان بیل لگا دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں داخل ہونے کے آداب بتلائے ہیں، سنتیں بتلائے ہیں۔ زندگی میں ہم بے پرواہی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ نماز میں آتے رہے جاتے رہے، کبھی سنتوں کا مذاکرہ نہیں کیے، سنتوں کے ساتھ داخل نہیں ہوئے، اب معلوم ہو گیا تو آج کے بعد ہمارا اللہ کے دربار میں داخل ہونا اور باہر نکلنا سنتوں کے خلاف نہیں ہوگا۔ مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں اور مسجد سے باہر نکلنے کی 5 سنتیں ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی کیا سنتیں ہیں؟ 5، بسم اللہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا، سیدھا پیر مسجد میں داخل کرنا اور اعتکاف کی نیت کرنا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ یہ 5 سنتیں ہیں۔ فساد امت کے زمانے میں میرا امتی جب میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے دیں گے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جس نے فساد امت کے زمانے میں جس وقت سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہو، سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، سنتوں سے لاپرواہی برتی جا رہی ہو، ایسے وقت میں میرا امتی میری ایک سنت پر عمل کرے گا تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے دے گا۔ ایک شہید کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ شہید کا پہلا خطرہ زمین کے گرنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش کے مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں، اور جتنے خطرے زمین پر گریں گے اتنے درجات اللہ پاک جنت میں بلند کر دیں گے۔ اس لیے ہم سنتوں پر عمل کریں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے، اعتکاف کی نیت کریں گے اور سیدھا پر مسجد میں داخل کریں گے۔ ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، چپل کے ساتھ ہیں، کیا کریں گے؟ چپل کے ساتھ ہیں تو کیا کریں گے؟ یہ ٹیمپریچر کچھ بھی نہیں ہے وہاں کے ٹیمپریچر کے سامنے۔ چل کے بتا دو یہاں سے وہ وضو خانے سے مسجد میں بغیر چپل کے ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ تو صحن حرم میں بغیر ماربل والا جو حصہ ہے
वहां के टेम्परेचर से इतना तपिश वाला होता है कि आदमी को लाजिमन चप्पल पहनना पड़ता है। हालांकि वो अदब के खिलाफ में है। वो ऐसी सरजमीन है जहां पर तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम तस्लीम के मुबारक कदम पड़े हैं। तमाम सहाबा के, अज़वाज मुत्तहरात के, बनात मुत्तहरात के, औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन के, खुतब अब्दाल के लाखों करोड़ों अब्दालों के कदम पड़े हैं। उस सरजमीन पर मुझ जैसे गंदे के कदम बगैर चप्पल के पड़ जाने, ये चप्पल के साथ पड़ जाने, ये अदब के खिलाफ है। मगर हम कमजोर हैं। अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान को कमजोर पैदा किया। बोले इंसान ज़ईफ़ा, कि हमने इंसान को ज़ईफ़ कमजोर पैदा किया। हम वो ताकत, रूहानी ताकत नहीं रखते कि बगैर चप्पल के हम चले फिरे। मजबूरन अदब दिल में होगा, कमजोरी की वजह से चप्पल के साथ हम चलते रहेंगे। वहां तक चलेंगे जहां तक चल सकते हैं। अब जो वो ऐसा मार्बल वाला सहन जहां पर ठंडा ठंडा रहता है, वहां चप्पल उतारेंगे और अपनी चप्पल को उतार के चप्पल की थैली में रख देंगे। क्या करेंगे? ऐसी चप्पल की थैली में रखेंगे। चप्पल डाल दिए, साथ में रख लिए, बच्चों के बस्ते की तरह पीछे डाल दिए। ठीक है? तलबिया का विध जारी रखना है। मस्जिद में दाखिल हुए सीधा पैर रखकर, मस्जिद में दाखिल हुए बिस्मिल्लाह पढ़कर, मस्जिद में दाखिल हुए दुरूद शरीफ पढ़कर, मस्जिद में दाखिल हुए दुआ पढ़कर, मस्जिद में दाखिल हुए एतिकाफ की नियत करके छोटे 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 कदम रखते हुए आगे बढ़े। उमूमी तौर पर मुअतमरीन के लिए, उम्रा करने वालों के लिए वहां से 4 दरवाजों से दाखिले की इजाजत है। एक है 1 नंबर गेट, जिसको बाप मलिक अब्दुल अजीज कहा जाता है। उसके अपोजिट में क्लॉक टावर है भाई आपके पास। ये हरम में ये 1 नंबर गेट है। ये बाब फहद है, ये 79 नंबर गेट है। ये बाबुल उमरा है, ये 62 नंबर गेट है। और एक बाबुल फतह है, 45 नंबर गेट है। और एक है ये 100 नंबर गेट बाब अब्दुल्ला है। इन गेटों से आपको हालत इहराम में मुताफ में जाने की इजाजत है। मुताफ में जाने की इजाजत है। उमूमी तौर पर मुअतमरीन और हुज्जाज किराम 1 नंबर गेट से जाते हैं। 1 नंबर गेट है। किंग अब्दुल अजीज गेट नंबर 1 ये क्लॉक टावर के अपोजिट में है। यहाँ से दाखिल होते हैं। अब यहाँ से दाखिल हो रहे हैं। ये दरवाजे में दाखिल होते वक्त में जब जहाँ दरवाजे रहते हैं वहाँ से बिस्मिल्लाह कहकर दुरूद शरीफ पढ़कर एतिकाफ की नियत करके मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ के सीधा पर मस्जिद में दाखिल कर, नीचे निगाह रखते हुए तलबिया पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नीचे निगाह रखकर तलबिया पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक के वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, एस्केलेटर्स, करंट की खुद साख्ता सीढ़ियाँ हैं। है के पास, आपके पास करंट की सीढ़ियाँ, एक सीढ़ियाँ ऐसी सादी सीढ़ियाँ हैं और एक सीढ़ियाँ जो है करंट की, जैसे यहाँ पर रेलवे स्टेशन के अंदर है। सेकंड प्लेटफॉर्म पे, थर्ड प्लेटफॉर्म पे जाने के वास्ते जो करंट की खुद साख्ता सीढ़ियाँ हैं। 5 लोग हम स्टेशन का मुझे नहीं देखे, एशियन मार्ग का तो देखे होंगे, वहां जाकर तो देख लिए कैसा है नहीं। पर मुख्तलिफ जो मार्ग के अंदर ये आपको एस्केलेटर्स मिलेंगे। इनसे उतरना चढ़ना इसके आदि बनना है हमारे को। क्या करना है बोलो? हाँ, बाद मतलब ये क्या है, आप जाके उसके सीढ़ी पे ठहर गए तो खुद नीचे उतर,
اب آپ اوپر چڑھنے والی سیڑھی پہ ٹھہر گئے تو یہ پیچھے لے جائے گی، نیچے اترنے کے دیکھ لینا، اس کے بعد میں ٹھہر گئے تو خود بہت اب آپ اپنے بیلنس کو کنٹرول کر کے سیدھا ٹھہرو، یا دونوں طرف بیلٹ ہیں، موویبل بیلٹ ہیں، ان کو پکڑ کے ٹھہر جاؤ، آپ کو نیچے لے کے اتر جائے، سمجھ گئے کی بات؟ اس کے تھوڑا پریکٹس کر لو۔ چلیے اس پہ نہیں ہوتا تو سادی سیڑھیاں ملیں گی آپ، ارے بھائی یہ اسکیلیٹر سے دیکھیے، یہ چڑھنے اور اترنے والی سیڑھیاں، ان سے یہ سادی سیڑھیاں ہیں، وہ اس پہ نہیں ہوتا تو ان سیڑھیوں سے اتر جاؤ۔ اب آپ کیا کریں، نیچے اتریے، نیچے نگاہ رکھ کر، اب کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑنے والی ہے، کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے ہی جو دعا کریں گے وہ قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑنے پر جو دعا کریں گے وہ رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے اب آپ دور سے کیوں دیکھے کعبہ پر، پھر یوں جو سیڑھیاں میں دیکھے، پھر یوں دیکھے، پھر مجمع میں دیکھے تو آپ کی نگاہ ہٹ گئی، دعا نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ سامنے نگاہ رکھ کر نیچے اتر جائیے۔ اب یہاں سے یہاں نیچے اتر گئے، اترنے کے بعد راستے میں مت ٹھہریے، سیدھی طرف بائیں طرف یا ایسی جگہ پر جہاں سے کوئی ہٹانے والا نہ ہو، کوئی دھکا دینے والا نہ ہو، ایک سوئی کے ساتھ ٹھہر کر اپنی نگاہ کعبۃ اللہ پر ڈالیں۔ کعبۃ اللہ پر نگاہ پڑتے ہی 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ کعبۃ اللہ پر نگاہ پڑ گئی، کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد میں کیا کریں گے؟ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ کوئی دعا اللہ کی حمد و ثنا اور درود کے بغیر کی جاتی ہے وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے اور درود شریف پڑھنا ہے، اور اللہ درود شریف کو رد کرتے ہی نہیں، اللہ درود شریف کو رد کرتے ہی نہیں، اور اللہ کے شان سے یہ بعید ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ درود شریف کو قبول کر کے دعا کو رد کر دے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کے شان کے خلاف میں۔ اس لیے کیا کریں گے؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ دعا میں ایک دعا اللہ نے ہم سب کو سکھائی ہے، سب کو آتی ہے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بندہ کوئی چیزیں مانگتا ہے، یا تو دنیا کی مانگتا ہے یا تو آخرت کی مانگتا ہے، یہ دو کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، یا تو دنیا کے اندر گھری ہوئی ہے یا تو آخرت کے اندر گھری ہوئی ہے۔ اللہ کیا کیا ہے؟ بندے کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ کے دعا سکھلائے، اے بندو یہ دعا مانگو، دنیا کی جتنی چیزیں مانگنا چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، بیوی چاہتے ہو، اولاد چاہتے ہو، لڑکا چاہتے ہو، لڑکی چاہتے ہو، کاروبار میں برکت چاہتے ہو، صحت چاہتے ہو، تندرستی چاہتے ہو، آپس میں جوڑ خلوص محبت چاہتے ہو، تو مانگ لو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مانگ لو۔ پھر آخرت کی چیزیں مانگنا چاہتے ہو، موت کی سختی سے بنا چاہتے ہو، خبر کے عذاب سے بنا چاہتے ہو، موت کے وقت میں کلمہ چاہتے ہو، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب آسان چاہتے ہو، خبر کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، میدان محشر میں اللہ کا عرش کا سایہ چاہتے ہو، اور میدان محشر کے 5 سوالوں کا جواب چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی اور رضامندی چاہتے ہو، تو مانگو وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سب آ گیا، سب آ گیا۔ موقع زیادہ لمبا دعا مانگنے کا نہیں، اتنا موقع ملا ٹھہر کر پورے چیزوں کو دھیان کر لو، آخرت کی اور دنیا کی ایک ہی دعا میں اللہ سب کو لپیٹ کے رکھ دیا، ہاں سب کو لپیٹ کر۔ ہمارے آقا کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ
اللہ کے رسول. آپ اپنی زندگی میں بہت ساری دعائیں کیے, اچھا بھی مانگے, برائی سے پناہ بھی مانگے, اب پوری زندگی کی پوری دعائیں بھی میں نہیں بن سکتا, میں کیا کروں؟ کہ کوئی ایسی دعا کی دعا کیجیے